حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچ جانے کے بعد جب فوج یزید نے نواسۂ رسول کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو تاریخ نے لکھا کہ فوج یزید کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ ہزاروں افراد یزید کی فوج میں شامل ہونے لگے، یہاں تک کہ 30,000 افراد کی فوج جب شمر اپنے ساتھ لے کر کربلا پہنچا تو ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی تو دوسری طرف چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھے اور چند جوان۔ یہ منظر بی بی زینب نے دیکھ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ کیا اس دنیا میں ہم اہل بیت کے چاہنے والا کوئی نہیں کہ جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بہن زینب، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، وہ ہماری نصرت کے لیے ضرور آئے گا۔ بس یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے لیے تحریر کیا۔ اس خط کا عنوان یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حبیب، تم پر سلام ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ 2 محرم سے فوج یزید نے چاروں طرف سے نواسۂ رسول کا راستہ روک رکھا ہے۔ اے حبیب، میرے ساتھ رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں اور صغیر بچے ہیں، اگر تم اس بے وطن اور رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ ہماری ملاقات روز محشر ہوگی۔ والسلام، تمہارے بچپن کا دوست۔ بس جناب حبیب ابن مظاہر تک جب یہ خط پہنچا تو اس خط کو چوم کر آپ نے اپنے گھر میں پڑھنا شروع کیا۔ آپ کی زوجہ چیخ اٹھی اور رو کر کہنے لگیں کہ اے حبیب چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، تم وہاں کیا کرو گی؟ وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ اے حبیب، تم نے خط میں نہیں پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اے حبیب، میں ان کی کنیز بن کر چلوں گی۔ بس جناب حبیب کے جو ضعیفی کے عالم میں تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ جب کربلا کو پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے۔ ایک طرف جناب عباس سلام کرتے ہیں تو دوسری طرف حضرت علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر رو کر کہتے ہیں کہ واہ غربتا، کہاں یہ غریب غلام اور کہاں اہل بیت کا یہ استقبال۔ بس تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب کے جن کی کمر ضعیفی سے جھک چکی تھی، اپنی کمر سے لکڑی کو باندھتے ہیں اور 10 محرم کے دن فوج یزید کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالمو، خدا کا خوف کرو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے ظالمو، یزید کی دولت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے یہ نہ بھولو کہ یزید کی طاقت سے بڑی ایک طاقت ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے تم روز محشر اللہ کے رسول کو؟ شمر و عمر بن سعد کہنے لگے کہ اس بوڑھے کی آواز نہ سنو، حملہ کرو، اور یوں 300 افراد مل کر ایک بوڑھے حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرنے لگے۔ کافی دیر جناب حبیب ابن مظاہر جنگ کرتے ہیں، کہیں سے سوک ابن زیاد بھالا پھینکتا ہے اور یوں رسول اللہ کے گھر کا یہ عاشق حبیب ابن مظاہر زمین کربلا پر گرتے ہیں اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ سلام یا رسول اللہ، اپنے اس غلام کا خون کہ جو امام حسین کے قدموں میں بہا قبول ہو۔